ایک بندے باندھنے کے لیے یہ سور بوتل 10 سپاہی بھیجتے ہیں ایمان سے، بلکہ اس سے بھی زیادہ بھیج دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا سپاہی کیا ہے؟ خدا کی قسم 1 سیکنڈ پہ پوری دنیا کو لے جائے، کوئی روک سکتا ہے اس کو؟ اور اللہ کی جیل بھی ہے، ارے قبر اس کی جیل نہیں، ارے ہم ضمانتی ہیں، قبر میں پڑے ہیں، کہیں بھاگ نہیں سکتا، دنیا کا بادشاہ ہے، غریب ہے، امیر ہے، سب گردن دبائے ہوئے مٹی کے نیچے پڑا ہے ایک جگہ پر، اور پیشی کا دن مقرر ہے، ارے حساب کتاب بھی ہوگا، پیشی بھی لگے گی، سپاہی بھی ہے، ہم ضمانتی ہیں، ارے جیل قبر میں پڑے ہیں، وہ انسان سب کا حساب لے گا اور قطرے قطرے کا حساب ہوگا اور وہ سزا دے گا۔ تو میں نے کہا سورو، یہ مان لو کہ اللہ کا حکومت بھی اللہ کی موجود ہے، اللہ کا قانون بھی موجود ہے، اللہ کا اسلام بھی ہے۔ وہ سورو جو کہتے ہو اسلام نہیں ہے، وہ سمجھو پاگل اور بولے کتے ہیں، ارے اسلام ہے، اور اللہ کی حکومت، قانون کا انکار کرنا حکومت کا انکار کرنا ہے۔ یہ بولے کتے خوش ہو رہے ہیں کہ ہم اسلام نہیں لانے دیتے، ارے سورو، بے دین حکمران جو ہوتا ہے وہ فرعون کی طرح خود بھی غرق ہو جاتا ہے اور دنیا کو بھی غرق کر دیتا ہے۔ امام قرطبی سرکار فرماتے ہیں کہ بادشاہ بے دین ہو تو عذاب آتا ہے۔ میں دکھاؤں کہ دنیا میں پاکستان جیسے حکمران سور کہیں آئے نہیں، نہ اتنا عیاش ملیں گے، نہ اتنا واشی، نہ اتنا بے انصاف، ارے درندے، ذاتی مفاد پرست، پیٹ پرست دنیا میں کہیں نہیں ہے۔ مجھے یہ بتاؤ، امام صاحب کی بات قرطبی سرکار عام نہیں ہے، پھر فرماتے ہیں عالم حق نہ کہے عذاب آ جاتا ہے۔ فرمایا پیر اگر اپنے مریدوں کو نیک کام کی وصیت نہیں کرتا پھر بھی عذاب آ جاتا ہے۔ فرمایا اگر عورتیں بے پرد ہوں تو پھر بھی عذاب آ جاتا ہے۔ یہ چارے چیزیں ہیں۔ اب میں دعویٰ کر بیٹھا ہوں کہ پاکستان کی حکومت سور ایسی سور حکومت دنیا میں نہیں ہے، پیٹو ظالم، اور صبح ہوگی یہ نہیں ہوں گے، ہاں لتر کھاتے ہوں گے، ظلم کر لو ظالمو، بدماشو، پیٹ کی طرح تم یہودی غلام بن چکے ہو۔ روس میں 4 لاکھ، کافروں کے ملکوں میں عذاب آتے ہیں، سمندری طوفان، ارے 3-4 لاکھ سے اوپر کوئی آدمی دکھا دو مجھے۔ ایسی بدترین حکومت ہے کہ 30 لاکھ بندہ گیا، 30 لاکھ دنیا میں کسی بدترین بدماش کافر حکومت کے ملک میں دکھا دو اتنا نقصان۔ یہ ایسے ظالم ہیں، ایمان سے حریص، سارا دن قوم کو لوٹ رہے ہیں زہر زرانے، دیکھو لوٹ رہے ہیں نا، رشوت ام الجرائم ہے، سب سے بزرگ فرماتے ہیں سب سے بڑا دہشت گرد، سب سے بڑا ظالم، واشی، ڈاکو، راشی حکمران، کیونکہ فرماتے ہیں رشوت ام الجرائم ہوتی ہے، اور جب رشوت عام آ جائے، انتظامیہ اور عدلیہ 2 ادارے ہیں، انتظامیہ سے قوم کو تحفظ کی ضرورت ہوتی ہے اور عدلیہ سے قوم کو انصاف کی ضرورت ہوتی ہے۔ فرمایا جب یہ رشوت عام ہو جائے، نہ انتظامیہ سے تحفظ موصول ہوتا ہے، نہ عدلیہ سے انصاف موصول ہوتا ہے۔ امام صاحب کے پاس ایک شخص گیا، عرض کی عذاب آنے والا ہے، آپ نے فرمایا عدلیہ صحیح کام کر رہے ہیں؟ فرمایا ہاں۔ فرمایا جاؤ، عذاب نہیں آتا تو قوم کو نہ تحفظ موصول ہو نہ انصاف موصول ہو، پھر قوم ڈاکہ شر فساد کا شکار ہو کر تباہ ہو جاتی ہے۔ جب قوم تباہ ہو جاتی ہے، ملک تباہ ہو جاتی ہے، تو بزرگان دین کے نزدیک سب سے زیادہ تخریب کار، سب سے زیادہ دہشت گرد، سب سے زیادہ ڈاکو، بدماش، لٹیرا، ارے راشی حکمران ہے۔ کسی ایجنسی نے کسی راشی کو پکڑا، رشوت، یہاں بھی ایک بزرگ کا شعر ہے، وہ کہتے ہیں چوری ڈاکہ رشوت سب ایک ہی تو چیز ہے، چوری ڈاکہ رشوت دہشت گردی سب ایک ہی تو چیز ہیں، بلکہ رشوت سب سے بد اور راشی سب کا خان ہے۔ یہ ہے بزرگ کا شعر، جس سے تمام جرم، خزانے لوٹے جا رہے ہیں، قوم لوٹی جا رہی ہے،
مجھے ایک کہنے لگا کیا کیا ان سکولوں کے پاگلوں کا سناؤں ہے، یہ سکول والے کیسے پاگل ہیں، مجھے صحافی کہہ رہا ہے۔ میں نے کہا کتنا پڑھا؟ کہ جی آپ کا ملک میں کیا واسطہ؟ میں نے کہا تو کیا ہے؟ اس نے کہا میں صحافی ہوں۔ میں کہا لعنت ہے تم پر، تو قوم کو کیا دے گا، ایسا بد عقل ہے۔ 60 کی بات ہے، جنرل ضیاء کی حکومت تھی، یا پتہ نہیں بھٹو کی تھی۔ تو اس وقت میں نے کہا ارے پاگل تم بھی سمجھنا، ان واشی درندے سکول والوں کے پیچھے مت جاؤ، یہ تو پاگل ہیں، ہم پر ظالم مسلط ہیں۔ بات سننا غور سے، میں نے صحافی کو کہا بحیثیت پاکستانی ہونے کے جس طرح جنرل ضیاء کا حق ہے اسی طرح میرا حق ہے۔ لاہور آیا پھرا ہوں مظفر گڑھ سے، کیا میں نے اجازت نامہ لیا ایمان سے؟ یا آپ تو یہاں پھر رہے ہیں، جہاں بھی جائیں اجازت نامہ لیں گے؟ ارے نہیں لیں گے، کیونکہ تمہارا گھر ہے، باہر جاؤ گے تو اجازت نامہ لو گے۔ تو گھر یہ بڑا گھر ہے، یہ کیا ہے؟ بڑا گھر، وہ ہمارے چھوٹے گھر ہیں۔ ارے چھوٹے گھر اس بڑے گھر سے ہیں۔ چھوٹے گھر کو کوئی توڑ پھوڑ کرے، روکو گے نہیں روکو گے، جتنا حیثیت ہو گئی۔ تو میں نے کہا ظالم، پاکستانی کی حیثیت میں جس طرح جنرل ضیاء کا حق ہے اسی طرح میرا حق ہے، یہ ہر پاکستانی کا گھر ہے اور بڑا گھر ہے۔ ارے اس کو کسی توڑ پھوڑ کرنے کے لیے ہر پاکستانی کا حق ہے کہ اس کا گھر ہے وہ روک سکتا ہے۔ ایسے منہ کر کے کھڑا ہو گیا۔ یہ تو ہیں صحافی پاگل، صحافی جن کا عقل اتنا ہے کہ وہ اپنا گھر سمجھے ہوئے ہیں، عوام کا گھر نہیں سمجھتے یہ ظالم۔ امام حضرت یعقوب علیہ السلام، اور تجھے اب خوف کی بات بھی کر دوں، حضرت یعقوب علیہ السلام دوستی تھی ملک الموت سے۔ آپ نے فرمایا یہ طریقہ آ رہا ہے، اب طریقہ بدل چکا ہے لوگوں، اب کوئی زندگی کا بھروسہ نہیں کرنا کہ طریقہ کار بدل چکا ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا ایسا کرنا، جب میری زندگی قریب آ جائے، مجھے روح قبض کرنا، پہلے کوئی قاصد بھیج دینا۔ بہت اچھا سرکار، آ گئے، روح قبض کرنے کے لیے آ گئے۔ آپ نے فرمایا یار وعدہ پورا نہیں کیا تم نے تو کہا تھا قاصد بھیجوں گا۔ عرض کی یا نبی اللہ، میں نے پہلا قاصد بھیجا، آپ کے بال سفید ہو گئے۔ پہلا قاصد بھیجا، یہ جو طریقہ آ رہا ہے پیچھے سے، اب طریقہ وہ بدل چکا ہے۔ دوسرا قاصد بھیجا، آپ کمزور ہو گئے۔ کہا ہاں۔ فرمایا تیسرا قاصد بھیجا، آپ ٹیڑھے ہو گئے۔ یہ 3 قاصد تو میں پہلے بھیج چکا، اب یہ ہے طریقہ بدل چکا ہے۔ وہ سفید بال، وہ کمزوری، ٹیڑھا پہن، کیا 14-15 سال کے جا رہے ہیں۔ ہمارے وقت میں نوجوان موت عام نہیں تھی۔ مسلمان آنکھ کھول، جب نوجوان موت عام ہو جائے تو پھر زندگی پر بھروسہ نہ کر کے کس وقت اللہ تعالیٰ سب کو لے لیتا ہے۔ وہ جو قانون ہے وہ بدل چکا ہے۔ سفید داڑھی والا، کمزوری والا، ٹیڑھا پن والا، معلوم ہوا بوڑھے کو موت آتی تھی، اور ہم نے دیکھا بھی یہی ہے۔ ہمارے زمانے میں نوجوان موت نہیں تھی، نوجوان موت اب جو ہے وہ نوجوان موت عام ہے۔ اب کیا ہے؟ تو معلوم ہوا ماحول بدل چکا ہے، اب زندگی کا بھروسہ نہیں ہے۔ ہر وقت موت کے لیے تیار ہو جاؤ اور آگے بڑھنے کے کوئی تحفہ بھیج دو جو ہمیں آگے ملے۔ یہ مت کہو کہ ہم بخشے جائیں گے۔ کیا ٹائم ہے؟ 2 بجے 2:30 بجے پڑھ دو گے؟ اچھا، تو یہ ماحول جو ہے یہ بدل چکا ہے۔ اب ہمیں موت کا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ جب میں کسی قوم کو عذاب کرنا چاہوں
اسے ختم کرنا چاہوں تو میں انہیں اگر بے فرمان ہو تو تھوڑا تھوڑا عذاب دیتا ہوں، اگر صحیح نہ ہو وہ قوم تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس قوم کو میں ختم کرنا چاہوں پھر اس کو میں ختم نہیں کرتا، اس کو عیاشی کے دروازے ہر طرح سے عام کر دیتا ہوں، عیاشی کے دروازے ہر طرح سے عام کر دیتا ہوں، تو وہ خوش ہو جاتی ہے قوم کہ ترقی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ الفاظ ہیں کہ اس قوم کی جڑ کاٹ کر اسے ختم کر دیتا ہوں، جڑ کاٹ کر اسے ختم کر دیتا ہوں۔ تو اگر اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب کرنا نہ چاہتا تو ان ظالموں کو جو سارا دن عیاشی بدماشی میں ہیں، شام کو لاکھ روپیہ جیب میں آ جاتا ہے، 2 لاکھ 3 لاکھ، تو معلوم ہوا اگر اللہ تعالی ہمیں ختم کرنا نہ چاہتا تو اتنا عیاشی نہ دیتا۔ آپ کے بڑوں کو دیکھو، ایمان سے کھانا سیر کر ہو کر نہیں ملتا تھا، ہم نے روزے کے ساتھ 30 میل پیدل سفر کیے ہیں، اب تو 1 میل بھی ہم نہیں چلتے، پیدل سفر، تکلیفیں تھیں، مشقتیں تھیں، روزی مشقت سے ملتی تھی۔ آج کل جو مشقت سے ہے اسے روزی شام کا کھانا نصیب، جو عیاشی پر بیٹھا ہے سور وہ لاکھوں روپے جیب میں بٹور رہا ہے۔ ایک اور پگلب وحشت درندگی تمہیں حکومت کی سناؤں، سمجھدار بندے بھی بیٹھے ہوں گے۔ فرعون نے ٹیکس لگایا تھا، پہلے بھی میں نے یہ بات کی، پھر ضمناً کہہ دوں، فرعون نے ٹیکس لگایا تھا علل امراء، سمجھ گئے علل امراء کیا مطلب؟ امیروں پر ٹیکس لگایا تھا، تو آج تک اس کی شکایت ہے۔ مجھے کوئی ایسی وحشی حکومت دکھا دو تاریخ میں یار جو ٹیکس علل اشیاء لگایا ہو۔ یہ دیکھو رحم دل، چیزوں پر ٹیکس لگانا، اس میں غریب بھی پیش جاتا ہے۔ جو 100 روپیہ سارا دن اس گرمی میں، ایمان سے کہو، کل مجھے درکار بتا رہا تھا کہ ایک مزدور نے 11 بجے تک مزدوری کی تو وہ بے ہوش ہونے لگا دھوپ میں، وہ کہتا ہے کہ مجھے بس اجازت دے دو، مجھے پیسے بھی نہ دو، اجازت دے دو، اتنا گرمی ہے۔ ایئر کنڈیشن پر بیٹھنے والے سور کو کیا پتا کہ تغاری والے پر بھی ٹیکس ہے لانتی، جو 100 روپیہ دہاڑی اس دھوپ میں خون نچو کر 100 روپیہ دہاڑی دے رہا ہے سورو، ظالمو وحشیو درندو، اپنے بچوں کا پیٹ بالے جب تمہیں ٹیکس دے۔ سمجھا نہیں آپ بات نے؟ چیزوں پر ٹیکس لگانا، اشیاء پر ٹیکس لگانا، دال پر، چینی پر، ادویات پر سیل ٹیکس جیسور کہتے ہیں۔ کیا یہ وہ 100 روپیہ دیہڑی والا دھوپ میں جو کما رہا ہے وہ ٹیکس نہیں دے رہا؟ ارے خدا پوچھے ان سے، ہماری فریاد اللہ کے آگے ہے ان ظالموں سے۔ یہ ہم پر ظلم کریں، ہم اللہ سے فریاد کریں گے کہ یا الہ العالمین ایسے ظالموں کو ہم سے اٹھا لے جو غریبوں کو بھی معاف نہیں کرتے۔ ارے غریب پر ظالم سور، زکوٰۃ نہیں ہے وہ سور ٹیکس کہاں ہے؟ سمجھ رہے ہو بات؟ سمجھنے کی ہے۔ ہم اپنی جان کی بازی لگا کر آپ کو یہ باتیں کہہ رہے ہیں، تم تو تعلیم کہتے ہو، مجھے کہتا ہے جو تعلیم، میں دل کہتا ہے اسے تلوار اٹھا کر اسے میں قتل کر دوں، ایسا بے وقوف ہمارے ملک میں ہو ہی نہ۔ ارے سورج نکلا ہوا ہے، آنکھیں بھی ہیں سب کچھ، وہ کہے سورج ہے اسے پاگل کہو گے نہیں کہو گے؟ ارے تعلیم ایسی ہے، ایسے واشی درندے پرزے آپ کے سامنے ہیں، ظالم لٹیرے، ذاتی مفاد پرست غریب کا خون بھی چوس لیتے ہیں۔ مجھے ایک غریب کہنے لگا، مجھے درخواست تھی، مجھے آ گیا لینے کے لیے حاکم، تو میری بیٹی بھاگتی آئی، اس نے کہا ابو ابو، میں نے کہا کیا ہے؟ اس نے کہا ہمارا تو رات کا آٹا نہیں ہے، آپ جا رہے ہیں؟ اب وہ ظالم سن رہا ہے، سن لو جو تعلیم کہتے ہو، مجھے تو قوم سے غصہ ہے جو کہتے ہیں تعلیم ہے۔ پرزے سامنے ہیں، فیکٹری کا پوچھتے ہو، میں نام ڈھونڈ رہا ہوں ان ظالموں کو کیا نام رکھوں۔ ایمان سے فوج آئی، کسی غریب سے پوچھا
نہیں کسی اپنے واشی ہمارے پٹواری 100 بیگھہ زمین بنا رکھی ہے، اس سے پوچھا تو نے 100 بیگھہ کہاں سے بنائی؟ یا کسی ایجنسی والے نے پوچھا؟ وہ قوم کا خون نوچنے والا، اس سے نہیں پوچھا جی 100 بیگھہ کہاں سے بنائی؟ غریب نے 1 یونٹ جلا رکھا تھا تو ہمارے سامنے 6000 جرمانہ اس پر کیا، تاجروں سے پوچھا گیا، حلال کھانے والوں سے پوچھا گیا کہ تم نے یہ جائیداد کہاں سے بنائی؟ ارے کسی ظالم حرام کھانے والے سے نہیں پوچھا گیا کہ تو نے یہ 100 بیگھہ کہاں سے بنایا؟ ہماری جگہ کا ہے، 1 بیگھہ زمین نہیں تھی، آپ چل کر دیکھو۔ مجھے ایک سپاہی کہہ رہا ہے رولہ علی والی کا کہ لوگ کیا کماتے ہیں، میں سپاہی ہوں، 2 مربع زمین بنا رکھی ہے، یہ قوم کو نہیں چوس رہے، قوم کو چوس رہے ہیں، قوم کو 2 مربع، 2 ٹریکٹر کھڑے ہیں، کوٹھی مظفر گڑھ میں بنا رکھی ہے، لوگ کیا کماتے ہیں؟ میں نے سپاہی ہونے میں کمایا ہے، وہ کیا اپنا کمایا ہے؟ یہ تیرا میرا خون ہے، تیرا میرا خون ہے۔ اب اس میں ایک شعر اور بھی ہے کہ دشمن حکومت ملک کی دینا مدد دہقان کو، ملک کی ترقی کا سبب کسان بس کسان ہے۔ یہ وحشی سور کسان کو 380 400 380 مل رہا ہے، 415 پاسکو والوں نے 415 روپے تاجروں سے کی ہوئی ہے ملاوٹ کہ تم 380 لو، ہم 415 تمہیں دیں گے، ادھواد پیسے کریں گے۔ کسان کو پیسہ، ارے 415 روپے یہ کسان کو ملنا چاہیے تھا، ایمان سے کہو، تاجروں کا کیا حق ہے؟ 30 روپے من تو کسان کو نہیں بچتا، 30 روپے من 15 روپے وہ لے گئے اور 15 روپے وہ لے گئے۔ اور ہمارے آنکھوں دیکھی، سامنے آنکھوں دیکھی بات ہے، علی پور میں ہم نے گندم میں پانی اور ریت ملاتے دیکھا ان کو رات کو، اے سی نے اور تحصیلدار نے چھاپا مارا، 2 لاکھ روپیہ لے کر واپس آ گئے، 2 لاکھ روپیہ لے کر واپس آ گئے۔ کیا کرتے ہیں؟ مجھے تاجر نے بتایا کہ ہم 10 بوریاں اوپر سے پوری رکھتے ہیں، ان کی ناپ جو ہوتی ہے تول پوری ہوتی ہے، نیچے کم ہوتی ہے، منشی تولتا ہے 500 روپیہ دے کر، وہ 10-12 اوپر والی تول کر جو پوری ہوتی ہیں وہ 500 روپیہ دیتے، وہ ساری اسی لکھ دیتا ہے، ناپ وہی لکھ دیتا ہے۔ پھر جب ان کو ناپ پوری کرنی آتی ہے تو ریت ملاتے ہیں، یہ ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہے ریت ملاتے ہوئے، اور لاکھوں من ٹن گندم انہوں نے سمندر میں ڈالی ہے۔ کیا کیا نا اہلیت بتاؤں، ریت ملاتے ہیں، برآمدات نہیں ہوتی گندم، برآمدات، اور ملک وہ ترقی کرتے ہیں جن کی برآمدات زیادہ ہو، درآمدات والے ترقی نہیں کرتے، اور درآمدات جو نقد کریں وہ بھی ترقی نہیں کرتے، زر مبادلہ چیز سے چیز منگائیں۔ اب جب گندم میں ریت مل جائے وہ کہاں جائے گی؟ ہیں اب ہمارے ایجنسی والے جو ہمارے حکمران ہیں، یہ پولیس ہے سادہ لباس میں، یہ مسجدوں میں تو گرفت کر رہی ہے، ادھر جو کام ہے ادھر کی ان کی ایجنسی نہیں چلتی کہ گندم میں ریت ملا رہے ہو۔ ایمان سے جاتے ہیں وہ؟ ارے کہاں جائیں ایمان سے، ملک چھوڑ کر بھی نہیں جا سکتے، خودکشی بھی ناجائز ہے، اور ان ظالموں کے سائے کے نیچے رہ کر بھی ہم پس رہے ہیں۔ یا الہ العالمین ہمیں اپنی مدد فرما دے، ہمیں ان ظالموں سے نجات دے دے، ہم کمزور ہیں، ہم ان میں سے بھی نہیں ہیں کہ جلوس نکالیں، قوم کا نقصان کریں، مواصلات کا نقصان کریں، ان میں سے ہم نہیں ہیں، ہم تو ہیں حق کہنے والے، حق کہہ رہے ہیں، تو ہماری امداد فرما، دنیا کے ظالموں سے ہمیں نجات دے، ٹونی بلیڈر سور سے ہمیں نجات دے جو دنیا کا بڑا دہشت گرد ہے، بش سے ہمیں نجات دے جو دنیا کا بڑا پاگل ہے، جو بچوں بوڑھوں کو مار رہا ہے اور کہتا ہے دہشت گردوں کو ہمیں بچاؤ، تو ایسے پاگلوں سے ہمیں، اور ان سکول والوں سے بھی نجات دے جو ان یہودیوں کے ساتھ ہیں، ان پاگلوں کے ساتھ ہیں۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں سکول والے کس کام پہ، ظلم و ستم عوام پہ، نگاہ ساری کی ساری دام پہ، ٹیکس خاص و عام پہ، جرمانے ہر مقام پہ۔ اب انہوں نے کیا کیا، ٹرک جو لگتا تھا اس پر 500 من لوگ تھی، 500 من، اب انہوں نے 250 کر دیا اور کانٹے لگا دیے، کیوں بھی ٹرک نے تمہیں کہا کہ ہم پر ظلم ہو رہا ہے،
ارے بندوق کا تو خون نوچ رہے اور ٹرک پر تمہیں ترس آ گیا. کھانا پینا ظالموں کا. اب کرایہ تیل مہنگا ہے، لاہور کراچی تک کرایہ پورا نہیں ہوتا. اب 250 سے کیا مجھے بتاؤ. پھر 40 ظالم کھڑا ہے، 500 روپیہ جرمانہ دے دو یا 200 ہمیں دے دو. اب کراچی تک جانے سے ایمان سے ٹرک غریب والے کا کیا بچتا ہے؟ آپ بتا دیں مجھے. یہ ایسے ایسے ظلم ہیں. مجھے ایک بتا رہا ہے ہیڈ ماسٹر، کہتا ہے جی کیا ظلم، یہ جو حکومت جو پیسے دے رہی ہے 200 لڑکی کو اور کھانا، تو اب استانیاں کیا کرتی ہیں، وہ کہیں کہیں کی لڑکیاں ایسے اپنے دوستوں کی ایسے اس کے نام لکھ لیتی ہیں، پھر 200 میں اسی طرح ایک استانی پر 60,000 پکڑا گیا. 60,000. اور کہتا ہے ہر سکول میں یہ ہو رہا ہے کہ ہیڈ ماسٹر اور یہ اسی طرح پیسے وصول کر رہے ہیں. تو ہمارے ایجنسی والے بھیرا ادھر بھی نہیں جائیں گے، کیونکہ وہ جو قوم کی بہبود کا کام ہے نا، وہ قوم کی اچھائی بھلائی کا کام ہے. ہم نے تو کرنا ہے مولویوں پر ظلم، کیونکہ ہمیں پیچھے کا حکم ہے. ایک بیٹے نے باپ یہودی سے کہا نصیحت فرمائیے، اس نے کہا میرا حکم جا کے میروں کو سنائیے. میرا حکم جا کے پھر سنو یار توجہ سے. ایک بیٹے نے باپ یہودی سے کہا نصیحت فرمائیے، سمجھتے نہ جانا. اس نے کہا میرا حکم جا کے میروں کو سنائیے. کیا تعلیم اور قانون ہمارا اپنائیے. او بیٹا، وہ یہودی کہہ رہا ہے بھی ایسے مشاہدے پر بات کر رہا ہوں. تعلیم اور قانون ہمارا اپنائیے، حرام حلال کیا ہے جو مرضی آئے کھائیے. ایسا ہے نہیں ہے؟ اگلے کہنے والے کیا چھوڑتے ہیں یار. محفلوں کو ہماری تہذیب سے سجائیے. وہ باپ یہودی کہہ رہا ہے اپنے بیٹے کو، تو بیٹے نے کہا جی میں جو کہو گے عمل کروں گا. محفلوں کو ہماری تہذیب سے سجائیے. مولوی کا کہنا نہیں ماننا. نشانہ ہے تنقید مولوی کو ٹھہرائیے. تم نے یہ زور سے کہنا ہے کہ مولوی خراب ہے، کیونکہ تنقید برائے تشفی ہوتی ہے. مولوی صحیح ہو جائے گا تو کیا کرے گا؟ ارے بھیڑ خراب ہے، بھیڑیا اچھا ہے. قوم بھی کہتی ہے بے وقوف کے مولوی خراب ہے. اہل اللہ کے پاس جانا شرک ہے. 5 شیر ہیں. اہل اللہ کے پاس جانا شرک ہے. ضرورت پیش آئے تو ہمارے پاس آئیے. دیکھا میری بتایا عرب والے جا رہے ہیں نا ادھر، ہاں اہل اللہ کے پاس. ارے یہ کہتے ہیں نبی غیر اللہ ہے. نبی کیا، ہم ضمناً بات کرتے ہیں، ہمارا یہ ہدف نہیں ہے دیوبند وغیرہ. صرف تمہیں بچانے کے لیے کام بات کر رہا ہوں، ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. ہم اپنوں کو بچاتے ہیں. جو لینا چاہتا ہے وہ حملہ آور ہوتا ہے، اور جو بچانا چاہتا ہے وہ دفاع کرتا ہے. اب یہ سور دیکھو، قانون ادھر مدثر شاہ کو پکڑاؤ، دیوبندوں نے درخواست دے دی. ارے جو رات دن ہماروں کا دروازہ کھٹکھٹا کر اپنی طرف کھینچ رہے ہیں، ان کے لیے کوئی پابندی رہی ہے. اگر ہم بات کرتے ہیں تو اپنوں کو بچانے کے لیے کرتے ہیں. ارے ظالم تم ہمارے کے پاس دروازے نہ کھٹکھٹاؤ، ہم بات نہیں کریں گے. کیا ہم دفاع نہیں کر سکتے؟ اہل اللہ غیر اللہ اور اہل، یہ نبی کو غیر اللہ کہتے ہیں نہیں کہتے کہ غیر اللہ کے پاس جاتے ہیں. قرآن نے کسی نبی کو غیر اللہ کہا؟ کسی کو حبیب اللہ، صفی اللہ، نجی اللہ، خلیل اللہ. ایسے ہے بھائی، خلیل اللہ، روح اللہ، صفی اللہ، رسول اللہ. ایسے اللہ نے کسی نبی کو غیر اللہ کہا ہو تو مجھے تلوار پھیر دو. باقی رہے صالحین لوگ، انہوں نے اللہ نے ان کو کہا اولیاء اللہ. اولیاء اللہ میرے دوست، میرے. ارے غیر اللہ اور اہل اللہ میں فرق ہے. اہل اللہ کے پاس جاؤ گے وہ مردہ زندہ کرے گا، کہے گا اللہ نے کیا. غیر اللہ کے پاس جاؤ گے اس نے کیا، میں کہ نہیں کیا. اب ابراہیم خلیل اللہ کیا تھے؟ ارے اہل اللہ تھے. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ مارتا ہے، اللہ جلاتا ہے. اسی طرح فرمایا آپ نے، اللہ مارتا ہے. اور وہ غیر اللہ پھر نمرود تھا، وہ کیا کہتا تھا؟ آنا وہی میں مارتا ہوں، میں جلاتا ہوں. تو اس نے کہا کہ یہودی کہہ رہا ہے اہل اللہ کے پاس جانا شرک ہے. ضرورت پیش آئے تو ہمارے پاس آئے. گئے نا سعودی والے وہاں؟ نہیں گئے. خدا کا نام ختم کرنا ہے اگر تو مولوی کو ملک سے بھگائیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا ہے، موسیٰ علیہ السلام
اگر میرے نام لینے والے موجود نہ ہوں تو باقیوں کو مہلت نہ دوں. برائی کے اثرات ہیں تو اللہ کے نام کی بھی برکت ہے. دنیا میں ایک شخص کرے گا اللہ ہیں، اللہ تعالیٰ پوری دنیا سے 10 سال قیامت پیچھے کر لے گا. تو میاں اللہ اللہ ہو رہے ہیں تو کچھ ہم بچ رہے ہیں. یہ جو اللہ کا نام ختم کرنے چاہتے ہیں یہ سور اپنوں کو ہیں تو پاگل یار، اپنے آپ کو بھی ختم کرتے ہیں. اور یہ بھی سمجھ لو، ان ظالموں کو کہو کوئی شیعہ نہیں لڑ رہا دیوبند کے ساتھ، کوئی دیوبند کوئی مولوی کوئی نہیں لڑ رہے، سارے ختم ہو گئے ہیں. ہمارے ساتھ بات کرتے ہیں. اور ہم تب تک جو تخریب کاری مسجد میں ہے ہم کبھی قبول نہیں کریں گے. پہلے زمانے میں جاسوس کہتے تھے اور جاسوس کو پکڑ کر سزا دیتے تھے، ایسا ہے بھائی نہیں ہے؟ اب اس کا نام ایجنسی بدل دیا. یہ اسرائیل کی ایجنسی ہے، امریکہ برطانیہ یہ ہمارے دوست ہیں. جب تک ایجنسیاں باہر کی ہمارے مخالفوں کی پھیر رہی ہیں وہی بم رکھتے ہیں کہ یہ مسلمان آپس میں لڑیں. ہم کوئی تسلیم نہیں کرتے کہ کوئی مذہب والا بم رکھتا ہے، چاہے یہ ظالم کہتے بھی رہے، کیونکہ یہ ایجنسیاں کیوں پھر رہی ہیں. تو میاں اس وقت اللہ کی روزی کا عصر حاضر ہے. ملک الموت تیری روح قبض کرتا ہے تجھے فکر معاش دے کر، روح قبض کرتا ہے تجھے فکر معاش دے کر. تو آپ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا ہوگا. اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. اس لیے الہ مانا آسان ہے، رب ماننا جو ہے وہ مشکل ہے. رب العالمین روزی دینے والا مانگے گا. ارے ایمان سے کہو یار، یہ زندگی 1 سیکنڈ ارب روپے کا ملتا ہے؟ ملتی ہے؟ نہیں ملتی. پھر ہم کیسے پاگل ہو گئے؟ اتنا بیش قیمت تو اللہ نے ہمیں دے رکھی ہے، روزی نہیں دے گا. روزی بغیر سکول سے نہیں مل سکتی. اللہ تعالیٰ وہ ایک بزرگ سریکی کی مثال ہے تو بے تہذیبی میں، تو وہ کہتے ہیں کہ ایک بستی میں رہتے تھے، وہ لوگوں کے چتو تھے اور وہ کہتے تھے ہمارے سردار تھے. تو انہوں نے ہمیں بلایا، انہوں نے کہا یہ بتاؤ کہ ہم رجے بھلے یا بھوکے بھلے؟ انہوں نے کہا سردار صاحب تسی موئے بھلے. انہوں نے کہا جی بے نام مراد اساں گئے اسی رجے بھلے سردار ہیں تواڈے. وہ اگر سردار تسی موئے بھلے تسی ہو رجو گے تے سانو کٹو گے. ایمان سے بھوکے ہوو گے تے لٹو گے تے تسی موئے بھلے. جو موجودہ حکومت سے مجھے پوچھتے ہیں میں یہی کہتا ہوں کہ یار یہ موئے بھلے. ایمان سے یہ رجیں گے تو کٹیں گے، جو بھوکیں گے ہوئیں گے تو لٹیں گے. یہ ہمارے تو یہ موئے بھلے. تھوڑے پر بھروسہ کر لو، دیکھو اللہ قطرے کو دریا بنا دیتا ہے. قطرے کو ایمان سے بھروسہ تو کرو اس پر روزی کا. یہ سورت بقر ہے نا، سورت بقر آپ نے پڑھا ہوگا. بقر مانا گائے. یہ اللہ نے اس سورت کا نام بھی گائے رکھ دیا ہے. یہ کیوں گائے رکھا ہے آپ کو پتا ہے؟ کئیوں کو پتا ہوگا، اکثر کو نہیں ہوگا. ایک ولی تھا، ولی وہ اور کچھ نہیں تھا اس کے پاس، چھوٹی سی بچڑی تھی بیٹے کے لیے. کہا یا الہ العالمین جنگل میں جا کر چھوڑ دی، یہ تیرے سپرد کر رہا ہوں، یہ میرا بچہ جب جوان ہو تو اسے یہ کافی ہو. توکل تو دیکھو، ارے بھروسہ تو دیکھو. عطا میں کمی نہیں ہے، بھروسے میں کمی ہے. چھوٹی سی بچڑی ہے اور جنگل میں چھوڑ رہا ہے کہ بیٹا بڑا ہو تو یہ اس کو کافی ہو. کتنا بڑا بھروسہ ہے، کتنا بڑا. میں نے بھی ایک ایسا کام کیا تھا. ایک جنگل تھا ہم سے دریا کے پار 3-4 میل کے فاصلے پر. تو 2 بھینسیں، ایک بھینس ایک چھوٹی بچڑی میرے مرشد پاک کی تھی. میں بھی لے گیا. آپ نے مجھے روکا کہ محمد شفیع تو کہاں کرے گا ان کی؟ وہ مجھے جانتے تو تھے. ایک میری اپنی تھی. اب تینوں کو لے کر وہاں جنگل میں جہاں چور ہی چور رہتے تھے وہاں چھوڑ کر آ گیا. 3 مہینے نہ گیا.
ایمان سے 3 مہینے 3 مہینے کے بعد گیا، جس سے پوچھوں وہ کہتے ہیں حضرت صاحب آپ بندے تو سمجھدار ہیں، آپ کا 3 مہینے ہو گئے ہیں، وہ آپ کی کہاں ہیں؟ وہ تو یہاں چور ہیں سارے۔ وہ ایک چور کے بھینسوں کے ساتھ 1 مہینہ بیٹھتی رہی، پھر اس نے کہا جب 1 مہینہ بیٹھتی ہیں کوئی نہیں آتا، تو اس نے لے کر کہیں کر دی آگے۔ اب میں نے بات کی، حضرت صاحب نے اپنے جو وہاں کے تعلقدار تھے میرے مرشد نے ان کو کہا، اب انہوں نے لوگوں نے زور پا دیا، اس چور کو، بڑا چور تھا، اس نے کہا ایسا کرو کہ میری بھینس کے نام اس کو کھا جاؤ اور جو حضرت صاحب کی بھینسیں ہیں وہ دے دو۔ مجھے بندے نے کہا ایسا ہے کہ وہ تیری بھینس اب نہیں آتی، وہ کھائی گئی، پیر صاحب کی آ جائیں گی۔ میں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، کہ کیوں؟ میں نے کہا میں نے تینوں کو اللہ کے بھروسے پر چھوڑا ہے، آئیں گی تو تینوں آئیں گی، میری بھی ساتھ آئے گی۔ وہ کہتا ہے ایسا ہو نہیں سکتا، وہ چوروں کو کہہ دیا ہے، سارے چوروں نے اتفاق اس بات پر کیا ہے۔ میں نے کہا اچھا دیکھنا۔ اب ظہر کے ٹائم میں گھر سے باہر آیا، ہماری بھانی تھی، تو دیکھا تو 2 بھینسیں آئی کھڑی ہیں۔ اب اسے پہچان تو نہیں تھی نا چور کو، اس نے ایک میری اور ایک پیر صاحب، دونوں پیر صاحب کی سمجھ کر بھیجی، ایک میری تھی۔ اب میرے رشتہ دار آ گئے دیکھنے کے لیے، بھینسیں آ گئی، وہ دیکھ کر ایک دوسرے کو اشارہ کرنے لگے، وہ یہ تو اس کی آ گئی، اس نام مراد نے۔ ہم نے کہا اس کی کھا جا، یہ تو اس کی آ گئی۔ اور میں نے کہا بابا پہلے میری آنی تھی، میں جو اللہ کے آسرے پر چھوڑی تھی، تو اب وہ تیسری بھینس ان کو دینی پڑی، تینوں کی تینوں آ گئی۔ اللہ تو اس ولی نے، میں تو اس کا غلام ہوں، تو اس ولی نے ایک بچڑی چھوڑی، اب وہ بندو کو دیکھ کر دوڑ جاتی تھی یا غائب رہتی تھی بندوں سے، تو بڑی ہو گئی، بیٹا بھی بڑا ہو گیا۔ ماں نے کہا اللہ نے بچڑی چھوڑی تھی، یہ ہمارے تیرے باپ نے اللہ کے آسرے پر، وہاں سے جا کر لے آ۔ بیٹا چلا گیا کہ ایسے نہیں ٹھہرے گی، تم اس کو اللہ کا نام دینا پھر ٹھہرے گی، کیونکہ تیرے باپ نے تیرے نام کی ہے نا، وہ سمجھ جائے گی۔ تو اب وہ گیا، وہ بھاگنے لگی، اس نے کہا میں تمہیں اللہ کا نام دیتا ہوں، میرے باپ نے چھوڑی تھی تجھے، تو وہ واپس آ گئی، اس کے آگے ٹھہر گئی، وہ پکڑ کر گھر لے گیا۔ اب اس نے بھیجا بازار میں، ماں نے کہا اسے 3 درہم قیمت لگانا، 3 درہم، کتنا؟ 3 درہم قیمت، اور کہنا کہ ماں سے پوچھوں گا اور پھر میں اسے بیچوں گا۔ تو اس نے 3 درہم قیمت لگائی، اگلے نے کہا نہیں میں 7 درہم دیتا ہوں لیکن ماں سے نہ پوچھ۔ اس نے کہا نہیں میں ماں سے ضرور پوچھوں گا، واپس لے آیا۔ دوسرے دن تیسرے دن ماں نے کہا وہ فرشتہ ہے، اس سے کہو کہ یہ گائے ہم بیچیں یا نہ بیچیں۔ ماں بھی سمجھ گئی ولی کی عورت تھی، سبحان اللہ۔ تو اس نے کہا ہاں تم بنی اسرائیل لینے آئیں گے، تم کہنا اس چمڑے میں جتنا سونا آ جائے گا ہم لیں گے، پھر ہم یہ گائے دیں گے۔ اس نے کہا کیسے بکے گی؟ اس نے کہا وہ لیں گے ضرور، تم یہ کہہ دینا۔ اب وہاں بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ایک نے چچا زاد بھائی کو قتل کر کے دوسری بستی میں، امیروں کی بستی تھی بنی، وہاں گھیر دیا اور کیس کر دیا حضرت مجھے قصاص دے دو۔ اب وہ لوگ پریشان ہو گئے، بھی ہم نے تو مارا نہیں۔ آخر وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے کہ تو اللہ سے عرض کرو کہ اصل قاتل بتا دے۔ اللہ نے فرمایا جو کہتے ہیں مردہ کبھی فائدہ نہیں دیتے، اللہ نے فرمایا تم گائے کو ذبح کرو، پھر اس کا چوڑا مارو، یہ مردہ زندہ ہو جائے گا اور بتائے گا کہ کون میرا قاتل ہے۔ اب بات عجیب ہو گئی، تو اللہ نے، انہوں نے کہا اللہ سے عرض کرو کہ وہ گائے بتائے کیسی ہے۔ تو اللہ نے بتایا، آخر وہ گائے جو نشان اللہ نے بتائے وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس گائے پر پہنچے۔ بھئی گائے بیچو، انہوں نے کہا ہم تو نہیں بیچتے۔ نہیں بھی ضرور بیچو، انہوں نے کہا ہم قیمت تو یہ لیں گے۔ وہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، آپ نے ادھر ادھر ضمانت لے لی کہ ہم اتنا قیمت بھی دے دیں اور پھر مردہ زندہ نہ ہو، آپ ضامن ہو گئے۔ ادھر ادھر ان کو کہا دے دو میں تمہیں چمڑے بھر دوں گا، ان کو کہا تم لے لو۔ مختصر انہوں نے ذبح کیا، جب ذبح کیا تو اس کا جو چوڑا تھا اس مردے کو مارا، مردہ زندہ ہو گیا۔
جو کہتے ہیں مردہ کو بھی فائدہ نہیں دیتا. تو یہ تو انسان ولی کی گائے تھی، ولی کی. اللہ نے شاید یہ بات بھی سمجھانی تھی کہ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو کہیں گے ولی مردہ ہے، فائدہ نہیں دیتے، نبی نعوذ باللہ. تو زندہ ہو کر اس نے بتایا میرا قاتل تو یہی ہے، اور جس نے کیس کر رکھا تھا. اب اس کو پکڑ کر قصاص کر دیا گیا. اس کو سونا، اب کتنا من سونا آیا ہوگا، ایمان سے کہو کتنا من، پتہ نہیں بڑی گائے تھی، چمڑے میں کتنا من سونا آتا ہے، من پر اتنا ہوتا ہے من. تو معلوم وہ قطرے کو سمندر بنا دے اگر ہم بھروسہ کریں تو. ارے ایمان سے وہ مطلق. پروفیسر ہے، یہ میں سکول والوں کو پاگل کہا نا، میں ایک بات اور بھی بتا دوں. پروفیسر ہے، پروفیسر علی پور کا. اس کا بیٹا ہماری باتیں سنتے سنتے متاثر ہو گیا. اب وہ کہتا ہے جی میری بہن کو جن ہوتا ہے، جن. بھائی کیسا جن ہے کہ وہ پہلے جن ہوا تھا، ایک لڑکا ان کے کٹھے پڑھتا تھا، پروفیسر نے سکول کھول رکھا ہے، تو لڑکی کو جن ہو گیا. آپ سمجھے، بولتی تو لڑکی ہے نا، لیکن وہ کہتے ہیں جن بولتا ہے، وہ لڑکی کہتی ہے میں نہیں بولتی، جن بولتے ہیں. تو لڑکی نے، جن نے کہا لڑکی کو، وہ لڑکا رشتہ دار تھا نا جن کا، اس نے کہا اپنے باپ سے اسے 2.5 لاکھ ادھارا لے کر دے ورنہ ہم تمہیں مار دیں گے. کہے تو خود لڑکی رہی ہے نا. 2.5 لاکھ روپیہ اس بے وقوف پروفیسر نے 2.5 لاکھ روپیہ دے دیا. اگر جن نامراد کسی کو پیسے دینا چاہے تو وہ تو دنیا کے خزانے اٹھا کر رکھ دے. یہ تو ہے پروفیسر. 2.5 لاکھ روپیہ دے دیا اس کو. اب میں نے کہا یار کیا ہے، وہ تو دے دیا، لڑکا کھا گیا. اب میری بہن کو جن کہتا ہے کہ باپ کو کہے وہ 2.5 لاکھ معاف کر دے ورنہ میں تمہیں مار ڈالوں گا. اب وہ 2.5 لاکھ بھی جاتا ہے، وہ پریشان بے ہوش میرے پاس ہے. وہ بھی لڑکی، اس لڑکے نے کہا ہوگا کہ تم مجھے 2.5 لاکھ بخشوا دے. اب عزت بھی گئی، 2.5 لاکھ بھی گیا. جن کہہ رہا ہے کہ میں نے کہا نا مراد تو استاد ہے، یہ کیسا جن ہے، لڑکا اس کا رشتہ دار ہے، تو نے 2.5 لاکھ دیا کیوں پاگل کے بیٹے، تم قوم کو کیا دو گے. تو میں نے کہا یار یہ جن جو ہے بہت خراب ہے، یہودی جن ہے، میں جاتا ہوں. وہ لڑکی کہنے لگی مجھے مرید تو کرو. میں نے کہا میں مرید بعد میں کروں گا جب جن ختم ہوگا. میں کہا نکلوں، میں نکل پڑا وہاں سے. یہ ہے عقل جن. دوسرا جی میں نے کہا کیا جی ماسٹر صاحب. وہ جی میری بیٹی جو ہے نا رحیم یار خان کا ہے، میری بیٹی کو جن کہتے رہے کہ ہم تجھے 2 مہینے کے لیے لے جانا. یہ سمجھا رہا ہوں موجودہ حالات سے، یہ جن جھوٹے ہیں. میری بیٹی کو جن کہتا ہے کہ ہم کہتے رہے کہ 2 مہینے تمہیں لے جائیں گے، اگر تیرا ماں باپ تیرے پیچھے آئے گا تو تیرا گلا گھونٹ کر مار دیں گے. جو حضرت وہ میری بیٹی کو 2 مہینے لے گئے. 2 مہینے کے بعد وہ خود بخود چھوڑ گئے. تو آپ سمجھ لیں وہ جن جو تھے لڑکے تھے نا سکول والے، 2 مہینے کے بعد خود بخود چھوڑ گئے. پھر اب وہ پھر دھمکی دے رہے ہیں مجھے کوئی تعویذ دیں، وہ پھر کہتے ہیں 2 مہینے پھر لے جائیں گے. وہ میں نے کہا نا مراد تیری لڑکی کہتی ہے، جن نہیں کہتے. 2 مہینے نے جن نہیں لے گیا، ان کو کیا ضرورت ہے جن کو اس کو لے جائیں. ایسے ایسے حالات. ایک بندہ اور کہنے لگا جی میری بھجائی کو جن ہوتا ہے، وہ کہتی ہے شوباز کلندر لے جاؤ. اب جن خود بخود نہیں جا سکتا یار، ایمان سے کہو. میں نے کہا ایسے کر، یہ جن ہے یہودی، یہ میں کلام پڑھوں نہیں مانے، آگ جلا دے آگ. اس نے کہا ٹھیک. تو اس کا پیر کو آگ کے ساتھ لے جانا، تو جب جن بھاگ جائے تو تم پیچھے کر لینا. اس نے بے وقوف نے کیا کیا، آگ جلا کر پیر کو بیچ میں کر دیا. وہ تو پیر جل گیا، اٹھ بیٹھی. اب مجھے کہا، میں نے کہا کیا حالت ہے کہ اب جن تو وہ کہتی ہے چلے گئے لیکن غصے میں بہت ہے. میں نے کہا غصے میں آئے وہ جن، یہ جن ہو نا جس کو جن، تجربہ کر کے دیکھو، آگ جلاؤ نا، آگ کے ساتھ اس کا پیر لے جاؤ، تو جب وہ پیر آگ میں جلنے لگے گا نا اٹھ بیٹھے گی. اگر جن ہے تو نہیں اٹھے گی، یہ یاد رکھنا. صحیح معنی جن ہے تو اس کا پیر جل جائے گا، وہ اٹھے گی نہیں، کیوں وہ اپنے قبضے میں تو نہیں ہوتی نا. اگر مکر ہے تو وہ فوراً اٹھ بیٹھے گی اور آپ کی جان چھوٹ جائے گی.
اللہ تعالیٰ تمہیں اور ہمیں عقل دے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب کا فرما بردار بنا دے. اور لوگوں اگر بیٹیاں نکال لو، میں تمہاری دوستی کہہ رہا ہوں، ایمان مت دو، یہودی کے دوست مت بنو. 90 ارب ڈالر دے رہا ہے اللہ تبارک، جوتے مار کر ہمیں جہنم میں ڈالے گا. اور اب یہ لڑکیاں لڑکے پڑھ رہے ہیں، یہ بھی نہیں بچیں گے. وآخر دعوانا